ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک الالام ذوالجلال والاکرام خالق کل کائنات اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کرامی کے لیے خاص ہے۔ ان گنت لا تعداد بے شمار بے انتہا بے حد اور بے حساب درود و سلام امام کائنات سرور رحمت کائنات امام الانبیاء سید الانبیاء امام اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوں صحابہ کرام البیت اعظام تابعین تبع تابعین محدثین مفسرین اولیاء کرام بزرگان دین پر کہ جن کی محنتوں کاوشوں اور قربانیوں سے اللہ کا دین ہم تک پہنچا، اللہ کریم ان سب سے راضی ہو۔ واجب الاحترام معزز سامعین کرام، پچھلے جمعۃ المبارک کے خطبہ میں آپ نے عظمت والدین اور مقام والدین کے عنوان سے گفتگو سنی تھی، اور آپ نے قرآن و سنت کی روشنی میں سنا تھا کہ ماں باپ کی خدمت کرنا، ان سے نیکی کرنا، اچھا سلوک کرنا، ان کی اطاعت و فرما برداری کرنا یہ فرض ہے، اور اس کے بڑے فائدے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انسان کو کامیابی اور کامرانی نصیب ہوتی ہے۔ آج کے خطبہ جمعہ میں میں آپ کے سامنے یہ بیان کروں گا قرآن و سنت کی روشنی میں کہ جو والدین کی عزت نہیں کرتے، ادب نہیں کرتے، احترام نہیں کرتے، خدمت نہیں کرتے، خیال نہیں کرتے، ان کا انجام کیا ہوتا ہے، ان کو نقصان کیا ہوگا۔ دعا ہے کہ رب العالمین مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس طرح نماز کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے صاحب نصاب پر، جس طرح اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اکٹھے بیان ہونے کے بعد اللہ کی اطاعت کے ساتھ اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا ضروری ہے، اسی طرح قرآن کریم کے انداز بیان سے یہ معلوم ہوتا ہے اللہ کی عبادت کے ساتھ والدین کے ساتھ نیکی کرنا بھی ضروری ہے۔ اگر کوئی بندہ نماز تو پڑھتا ہے، صاحب نصاب ہونے کے باوجود وہ زکوٰۃ نہیں دیتا، یہ بندہ سیدھے راستے پہ نہیں ہے، یہ بندہ تباہی اور بربادی کے راستے پہ چل رہا ہے۔ کوئی بندہ اللہ کی اطاعت تو کرتا ہے لیکن رسول اللہ کی اطاعت نہیں کرتا، تو یہ بندہ بھی تباہی اور بربادی کے راستے پہ چل رہا ہے۔ ایک بندہ اللہ کی عبادت تو کرتا ہے لیکن والدین کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتا، یہ بندہ بھی تباہی اور بربادی کے راستے پہ چل رہا ہے۔ مقام ایک ہی ہے، صورت ایک ہی ہے، آیت ایک ہی ہے، لائن اور سطر بھی ایک ہی ہے۔ کائنات کے رب العالمین نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے عبادت صرف اکیلے اللہ وحدہ لا شریک کی کرنی ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا،
اور والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے، نیکی کرنی ہے، حسن سلوک کرنا۔ جو بندہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرنا چاہتا ہے، حسن سلوک کرنا چاہتا ہے، اچھائی کرنا چاہتا ہے، اس کو 5 کام کرنے چاہیے تاکہ وہ ہلاکت، تباہی اور بربادی سے بچ جائے۔ پہلا کام کیا ہے؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان کرے، نیکی کرے، اچھائی کرے، بھلائی کرے، حسن سلوک سے پیش آئے، ان کا خیال رکھے، ان سے محبت کرے، ان سے پیار کرے۔ اور دوسرا کام کیا کرے؟ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا۔ دوسرا کام یہ کرنا ہے، اگر ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئے ہیں اور اس کے پاس ہے، اس کو چاہیے ان کے مزاج کی سختی کو، ان کی سادگی کو اور ان کے طبیعت کو برداشت کرتے ہوئے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے، نیکی کرے۔ کس طرح نیکی کرے؟ فرمایا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، والدین کے فیصلوں کے سامنے اف تک بھی نہیں کرنا، والدین کی گفتگو سن کر اف تک بھی نہیں کہنا، والدین کے سامنے اف تک بھی نہیں کہنا، ان کی کسی بات پر، ان کے کسی انداز پر، ان کے کسی حکم پر، ان کے کسی فیصلے پہ ناراضگی کا اظہار نہیں کرنا۔ اگر والدین سختی کریں، والدین زیادتی کریں، والدین ظلم کریں، اگلا حکم موجود ہے وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اس حالت میں بھی اپنے والدین کو ڈانٹنا نہیں ہے، جھڑکنا نہیں۔ اگر والدین اپنی اولاد کے ساتھ ناانصافی کرتے ہیں تو وہ اللہ کے مجرم ہے، اپنی اولاد کے ساتھ ظلم کرتے ہیں تو وہ اللہ کے مجرم ہے، اگر اپنی اولاد کے درمیان انصاف نہیں کرتے تو اللہ کے مجرم ہے۔ تو ان کی اولاد ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے، رب نے تجھے پابند کر دیا ہے، ان کے جرم کو نہیں دیکھنا، ان کے رشتے کو تو نے دیکھنا ہے۔ ظلم کریں گے، زیادتی کریں گے، رب کو خود جواب دیں گے۔ والدین جیسے کیسے کیوں نہ ہوں، اللہ نے فرمایا ہے وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کو جھڑکنا نہیں ہے، ان کو ڈانٹنا نہیں ہے، ان کے سامنے اونچی آواز سے بات نہیں کرنی۔ پروردگار کیا کرنا چاہیے؟ دوسرا حکم یہ دیا قُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان کے ساتھ بات کرنی ہے، دھیمے لہجے میں، نرم لہجے میں بات کرنی، اس انداز میں بات کریں جس میں محبت نظر آئے، اس لہجے میں بات کریں جس میں پیار نظر آئے، ادب نظر آئے، احترام نظر آئے۔ جس گفتگو کے انداز میں پیار نظر نہیں آتا، محبت نظر نہیں آتی، شفقت نظر نہیں آتی، نرمی نظر نہیں آتی، اس طرح کا گفتگو والا انداز اور لہجہ بھی رب العالمین نے والدین کے سامنے منع فرما دیا۔ والدین کے سامنے تو رب نے لہجہ بھی مخصوص بنانے کا حکم دیا۔ وہ نوجوان، وہ لوگ جو اپنے والدین کو گالیاں دیتے ہیں، رب کیسے برداشت کر لے؟ جو اپنے والدین کو برا بھلا کہتے ہیں، لعنتیں بھیجتے ہیں، رب ان کو کیسے گوارا کر لے گا؟ جو اپنے والدین کو تڑپتا ہوا دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، رب کیسے ان کو جنت میں برداشت کرے؟ جو اپنے والدین کو دھکے دے کے نکال دیتے ہیں، رب ان کو جنت کیسے دے دے گا؟ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ فرمایا احسان کرنا دے،
اگر بوڑھے ہیں ان کے سامنے اونچی آواز سے نہیں بولنا، جھڑکنا نہیں ہے، محبت اور پیار والے نرم لہجے میں ان سے بات کرنی ہے۔ اس کے بعد تیسرا کام کیا کرنا ہے؟ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنے ماں باپ کے لیے مہربانی کے بازو کو جھکا دینا ہے، پھیلا دینا ہے۔ اس کے دو معنی، ان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے تمہاری موجودگی میں، جب بھی ان کو سیفٹی کی ضرورت ہو، جب ان کو دوائی کی ضرورت ہو، جب ان کو کھانے پینے کی ضرورت ہو، جب ان کو ضروریات کی ضرورت ہو، زندگی گزارنے کے لیے مسائل ہو، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، جس طرح مرغی خطرہ محسوس کرتی ہے، اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اپنے پروں میں چھپا کے ان کو محفوظ اور بے فکر کر دیتی ہے، تمہارا اپنے بوڑھے والدین کے ساتھ ایسے سلوک ہونا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ تیسرا کام کیا کرنا ہے؟ مہربان ہو جانا ہے، والدین کے لیے مہربانی کرنی ہے، اور مہربانی کے دروازے کو ہر وقت کھلا رکھنا ہے۔ سنتے ہیں نا، فلاں بندہ دوستوں پہ بڑا مہربان ہے، فلاں بندہ بیوی پہ بڑا مہربان ہے، فلاں آدمی بچوں پہ بڑا مہربان ہے۔ وہ پھر کچھ نہیں دیکھتا، جب بیوی بچے دوست آ جائے وہ خزانے کھول دیتا ہے، وہ مہربانیاں احسانات کے انبار لگا دیتا ہے۔ فرمایا رب العالمین نے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنے والدین کے اوپر بھی مہربانی کے دروازوں کو کھول دے، اپنے والدین کے لیے بھی نرمی کے، محبت کے پروں کو بچھا دے۔ اور تیسرا کام کیا کرنا ہے؟ والدین کے لیے دعا بھی کرنا ہے، صرف دعا نہیں، صرف پیسہ خرچ نہیں کرنا۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اپنے والدین کی خدمت کے ساتھ ساتھ، ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ ساتھ، مہربانی کے ساتھ ساتھ، احسان کے ساتھ ساتھ، سلوک کے ساتھ ساتھ، محبت اور پیار و شفقت کے ساتھ ساتھ اپنے والدین کے لیے دعا بھی کرنی ہے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے پروردگار تو میرے دونوں ماں باپ کے اوپر رحمت فرما جس طرح انہوں نے مہربانی کے ساتھ بچپن میں مجھے پالا تھا۔ اور پانچواں کام کیا کرنے والدین کے؟ انشکر لی ولوالدیک، فرمایا تیرے والدین کے دل اوپر اتنے احسان ہیں تو میرا بھی شکر گزار بن جا۔ ولوالدیک، اپنے ماں باپ کا بھی شکریہ ادا کر۔ شکریہ کس کا ادا کرتے؟ محسن کا۔ اگر کسی نے سفارش کر کے تھوڑے نمبر زیادہ لگوا دیے، کہتے ساری زندگی تیرے احسان یاد رکھوں گا۔ اگر کسی نے مشکل میں پانی کا گلاس دے دیا، کہتے ساری زندگی تیرے احسان یاد رکھوں گا۔ اگر کسی نے سردی میں کمبل لے کے دے دیا، اس کا احسان تو تجھے یاد ہے۔ کسی نے گرمی میں ٹھنڈے پانی کی بوتل دے دی، اس کا احسان تو تجھے یاد ہے۔ والدین کی قربانیاں تجھے یاد کیوں نہیں ہیں؟ گلی کے اندر ایک کتا پھر رہا ہے، تجربہ کر کے دیکھ لے۔ اے نوجوان، آج تجھے ماں باپ کی قدر نظر نہیں آتی، ماں باپ کی قربانیاں تو بھول چکا ہے۔ گلی کے کتے کو صبح کے ٹائم بھی دودھ پلا، شام کے ٹائم بھی دودھ پلا، پھر دوسرے دن صبح کے ٹائم بھی دودھ پلا، شام کے ٹائم بھی دودھ پلا۔ اس کے بعد تو رات کے 12 بجے گھر سے باہر نکلے گا، وہ کتا تجھے پہچانے گا، تیرے آگے پھرے گا، تیرے پیچھے پھرے گا۔ اس کو بھی تیری پہچان ہے، جس کو تو نے صرف 2 دن دودھ پلایا ہے۔ تجھے تو ماں نے 2 سال دودھ پلایا، تجھے ماں کی پہچان۔ آج ماں کو دھکے دیے جاتے ہیں، گالیاں دی جاتی ہیں، ان کو مصیبت بوجھ سمجھا جاتا ہے، اور کوئی ظالم تو کہتے ہیں تو مر کیوں نہیں جاتا، کو میری زندگی میں سکون آنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ آج جو تیرے بازو کے اندر طاقت ہے، آج جو تو طاقت اور
بول نہیں سکتا تھا، تو چل نہیں سکتا تھا، تو پکڑ نہیں سکتا تھا، تیری ماں نے تیرے اوپر قربانیاں دیں، تیری وجہ سے کمزوریاں برداشت کی، تجھے بولنا سکھایا، تجھے چلنا سکھایا، تجھے بچنا سکھایا، تیری پرورش کی، تیرا خیال کیا، جس نے زندگی گزار دی، جوانی گزار دی۔ آج جب تو پیدا ہوا تھا تیرا باپ بھی جوان تھا، تیری ماں بھی جوان تھی، آج تو جوان ہوا ہے، تیرے ماں باپ دونوں بوڑھے ہو چکے ہیں، تیرے والدین نے تجھے جوان کرنے تک اپنی جوانی قربان کر دی، آج تجھے بوجھ نظر آتا ہے، آج ان کو تو مصیبت سمجھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ والدین کا شکریہ ادا کرنا ہے جس طرح محسن کا شکر ادا کرتے ہیں، اور شکریہ بھی اس انداز میں ادا کرنا ہے جس طرح ایک نوکر اپنے مالک کا شکر گزار ہوتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ والدین کے سامنے اولاد کا رویہ اس طرح ہونا چاہیے جس طرح ایک غلام کا اپنے آقا کے سامنے ہوتا ہے، اس کو اونچا بولنے کی ہمت نہیں ہوتی، اس کو نگاہ اٹھانے کی جرت نہیں ہوتی، اس کو نافرمانی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ والدین کے سامنے اولاد کو غلام والا انداز اختیار کر کے ہر وقت جھکے رہنا چاہیے اگر ان کو کچھ چاہیے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اپنے والدین کا ادب سکھایا، اپنے والدین کا احترام سکھایا، اپنے والدین کے ساتھ محبت کرنا سکھایا، اور اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے والدہ کے بارے میں اس آدمی کو جب اس نے آ کے پوچھا تھا من احب بحسن صحابتی یا رسول اللہ، اس دنیا میں میرے سب سے زیادہ حسن سلوک کا حقدار کون ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا تیری ماں ہے۔ اس نے پھر پوچھا کون ہے؟ فرمایا تیری ماں ہے۔ اس نے کہا پھر کون ہے؟ فرمایا تیری ماں ہے۔ اس نے کہا پھر کون ہے؟ فرمایا تیرا باپ ہے۔ ماں کی مشقتیں زیادہ ہیں، تکلیفیں زیادہ ہیں، قربانیاں زیادہ ہیں، اللہ عادل ذات ہے، انصاف کرنے والی ذات ہے، اس لیے ماں کا مقام اور مرتبہ زیادہ بنایا، لیکن باپ کو محروم نہیں کیا۔ فرمایا الوالد اوسط ابواب الجنہ، جنت کے جتنے بھی دروازے ہیں سب سے سینٹر والا قیمتی اور اہم دروازہ بندے کے لیے اس کا باپ ہے۔ ان الجنت تحت رجلیا، یہ بات مشہور ہے، ماں کے قدموں میں جنت ہے، یہ بات بھی درست ہے، لیکن ایک صحابی کو آپ نے فرمایا تحت رجلیا، جا اپنے ماں باپ کی خدمت کر، ان دونوں کے قدموں کے نیچے تیری جنت ہے۔ آپ نے فرمایا سخط الرب فی سخط الوالد، رضا الرب فی رضا الوالد، آپ نے فرمایا رب کی رضا والد کی رضا مندی میں ہے، رب کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔ ماں باپ ناراض تو رب ناراض ہے، ماں باپ راضی ہیں تو رب راضی ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا تین دعائیں ایسی ہیں جو رد نہیں ہوتی، جو مسترد نہیں ہوتی، اللہ کی یہاں قبول ہوتی ہیں۔ فرمایا دعوت الوالد لولدہ، والد کی دعا اولاد کی حق میں قبول ہوتی ہے، رد نہیں ہوتی۔ اللہ کے بندے در در کے دھکے کھا رہا ہے، تیرے گھر کے اندر سب سے بڑی ولایت موجود ہے۔ علماء نے لکھا ہے 70 ولیوں کی دعا رب بعد میں قبول کرتا ہے، ماں باپ کی دعا پہلے قبول کرتا ہے۔ جس کے گھر میں ماں باپ زندہ موجود ہیں اس کو کسی جگہ جانے کی ضرورت نہیں، ان کی خدمت کر، ان سے محبت کر، ان کی ضروریات کا خیال کر، ان سے پیار کر، وہ تیرے لیے دعائیں کریں گے، اللہ تجھے کامیابی عطا فرما دے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے آ کر اپنے والد کا شکوہ کیا، یا رسول اللہ میرا باپ میرے مال میں سے بغیر پوچھے لے لیتا ہے، مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ یا رسول اللہ پوچھنا تو چاہیے، میرا مال ہے۔ آپ علیہ السلام نے اس جوان کو سمجھایا، اس جوان نے سمجھا تھا یہ سب کچھ مجھے میری محنت کی وجہ سے ملا ہے، حالانکہ بندے کو جو ملتا ہے رب کی رحمت سے ملتا ہے، والدین کی دعاؤں سے ملتا ہے۔ آپ نے اس بوڑھے کو بلایا، اس نے کہا یا رسول اللہ میں کون سی فضول خرچی کرتا ہوں، میری 2 بچیاں ہیں، ایک بیوی ہے،
اس کے لیے اپنے لیے گزر بسر کے لیے کچھ لے لیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت و مالک لابیک، اے نوجوان کان کھول کر سن لے، تیرا مالک بھی تیرا باپ ہے، تیرے مال کا مالک بھی تیرا باپ ہے، اور مالکوں کو پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ والدین کو ایسا مقام دے، والدین کو مانگنا نہ پڑے، والدین کو پوچھنا نہ پڑے، والدین کو سرداری دیں، ان کو ملکیت دیں، جتنا چاہیے لے لیں، مجھ سے مانگ کریں، مجھے شرمندگی ہوتی ہے، یوں کہنا چاہیے والدین۔ بابا مجھ سے مانگا نہ کریں، آپ مالک ہیں، جتنا چاہیے لے لیں۔ امی مجھ سے مانگا نہ کریں، جتنا چاہیے لے لیں۔ اور آج مانگنے پر بھی جھڑکیں ملیں، پھر رب کیسے ایسے لوگوں کو جنت میں لے جائے گا، کیسے برداشت کرے؟ جب ایک بوڑھا باپ میڈیکل سٹور پہ جا کے کہے روتے ہوئے حکومت کو کہو دوائیوں سستی کر دے، بیٹے سے دوائی کے پیسے مانگتے ہوئے شرم آتی ہے۔ پھر یہ نوجوان پریشان نہ ہو تو کیا ہو؟ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی پیاری تعلیم دی ہے، والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے، والدین کے ساتھ نیکی کرنی ہے۔ جب والدین دنیا سے چلے گئے سب کچھ مل جائے گا، والدین نہیں ملیں گے۔ دنیا میں ہر چیز پیسے کے ساتھ، دولت کے ساتھ، عہدے کے ساتھ مل جاتی ہے، ماں نہیں ملتی، باپ نہیں ملتا۔ دنیا میں کوئی ایسا بازار نہیں ہے جہاں سے ماں باپ مل جائیں، دنیا میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے، کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جو گئے ہوئے ماں باپ کو واپس لائے، خدمت کرنے، عزت ادب احترام کا۔ والدین کی خدمت کی وجہ سے اللہ گناہوں کو مٹاتا رہتا ہے۔ نبی علیہ السلام کی خدمت میں ایک آدمی حاضر ہوا، یا رسول اللہ اس سے گناہ ہو گیا ہے، میرے اوپر حد جاری کیجیے۔ آپ نے فرمایا کیا تیری ماں زندہ ہے؟ ماں تو زندہ نہیں۔ کیا تیری ماں کی بہن زندہ ہے، تیری خالہ زندہ ہے؟ جی یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا ماں کی بہن کے ساتھ نیکی کر، اللہ تیرے گناہ کو معاف کر۔ اگر والدین کے رشتہ داروں سے نیکی کرنے پہ بخشش ہوتی ہے تو خود والدین کے ساتھ حسن سلوک اور نیکی کرنے پہ رب کیا کچھ عطا فرمائے۔ وہ بندہ جو اپنے والدین کی عزت نہیں کرتا، ادب نہیں کرتا، احترام نہیں کرتا، والدین کی خدمت کا رب موقع دیتا ہے لیکن نہیں کرتا، والدین کا حق نہ دینے والا ظالم ہے، والدین سے بدسلوکی کرنے والا جنت سے محروم ہے، رحمت سے محروم ہے، والدین کو برا بھلا کہنے والا لعنتی اور ملعون ہے، والدین کی نافرمانی کرنے والا مجرم ہے، جہنمی ہے، والدین جس کے ناراض ہیں اس کی باتیں اور نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں، رب بھی اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ ان 4-5 باتوں کے دلائل سنیں، کیونکہ والدین کے ساتھ نیکی کرنا اللہ کا حکم ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ جو رب کا حکم نہیں مانتا وہ ظالم ہے یا نہیں ہے، وہ نافرمان ہے یا نہیں ہے، وہ مجرم ہے یا نہیں۔ اِنَّهُ مَن يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی ضروری ہے، والدین کی اطاعت بھی ضروری ہے، اللہ کی اطاعت بھی ضروری ہے، اللہ رسول کی اطاعت کرنا ضروری ہے۔ والدین کی جو بات اللہ رسول کی اطاعت میں ہو اس کو ماننا بھی ضروری ہے۔ صرف ایک صورت ہے والدین کفر کا حکم دیں، شرک کا حکم دیں، اللہ رسول کے نافرمانی کا حکم دیں، بات نہیں ماننی۔ صاحبہما فی الدنیا معروفا، باقی تمام معاملات میں والدین کی اطاعت کرنی ہے، ان کا حکم ماننا ہے۔ آج کہتے ہیں والدین کو کیا پتا، یہ پرانے لوگ ہیں، ان کی سوچ بھی پرانی ہے، دنیا کو جانتے نہیں۔ حالانکہ جتنا والدین اپنی اولاد کے خیر خواہ ہوتے ہیں کوئی اور خیر خواہ ہو سکتا۔ والدین کے ساتھ جو نیکی نہیں کرتا، اچھا سلوک نہیں کرتا، وہ اللہ کا نافرمان ہے، مجرم۔ اِنَّهُ مَن يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ
لا يموت فيها ولا يحيا، جو مجرم بن کر رب کے سامنے پیش ہوگا اللہ نے اس کو جہنم میں پھینکنا ہے، وہاں نہ زندگی ہوگی نہ موت ہوگی۔ اللہ ہم سب کو محفوظ ہو۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا لعن اللہ من سب والدی، جو اپنے والدین کے اوپر برا بھلا کہتا ہے، بدسلوکی کرتا ہے، ان کو گالی دیتا ہے، میں اللہ کا نبی بد دعا کرتا ہوں لعن اللہ، اس پہ اللہ کی لعنت۔ وہ ملعون ہے، وہ لعنتی ہے جو اپنے والدین کو ستاتا ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا 3 قسم کے لوگ ہیں جن کی نہ فرض عبادت قبول ہوتی ہے نہ نفل عبادت قبول ہوتی ہے، جن پر جہنم واجب ہے۔ فرمایا اللہ والدین کا نافرمان۔ ثلاثۃ لا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامة ولا يزكيهم۔ آپ نے فرمایا 3 قسم کے لوگ ہیں قیامت والے دن اللہ تعالیٰ جن کو نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا، جن سے کلام نہیں کرے گا، جن کو پاک کر کے بالآخر جنت میں نہیں بھیجے گا۔ اور میں ایک وہ بندہ ہے العاق لوالدی، جو اپنے ماں باپ کا نافرمان۔ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام منبر پہ تشریف لے کے جا رہے ہیں، آپ نے پہلے سیڑھی پہ قدم رکھا تو آمین کہا، دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو آمین کہا، تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو آمین کہا۔ صحابہ کرام نے دیکھا اللہ کے نبی منبر پہ تشریف لاتے آمین نہیں کہتے تھے، خلاف معمول عمل دیکھ کر پوچھا یا رسول اللہ آج آپ آمین کہہ رہے تھے، کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا جب میں منبر کی طرف جانے لگا آسمان سے فرشتوں کا سردار جبرائیل آیا، جبرائیل نے 3 بد دعائیں کی۔ جب میں نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا اس نے ایک بد دعا کی، جب دوسری پہ قدم رکھا اس نے ایک اور بد دعا کی، جب میں نے تیسری پہ قدم رکھا اس نے ایک اور بد دعا کی۔ جبرائیل کی ہر بد دعا پر میں نے آمین کہا، اس کی یہ وجہ ہے۔ اور 3 بد دعاؤں میں ایک بد دعا کیا، راغم انف رجل، اس بندے کی ناک خاک آلود ہو، باؤدا اس بندے کے لیے دوری ہو، تباہی ہو، بربادی ہو، وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے، اللہ کی مہربانی سے محروم ہو جائے، اللہ کی جنت سے محروم ہو جائے۔ کون؟ من ادرک والدیہ عند الکبر احدہما او کلاہما، جو بندہ اپنے والدین کو بڑھاپے کی عمر میں پاتا ہے، دونوں کو یا ایک کو ان کی خدمت کر کے، ان سے محبت کر کے، ان کی اطاعت کر کے، ان کو راضی کر کے، جو بندہ جنت حاصل نہیں کر سکا وہ بندہ تباہ و برباد ہو جائے، وہ بندہ ہلاک ہو جائے، رب کی رحمت اور جنت سے محروم ہو جائے۔ جبرائیل نے بد دعا کی، جو فرشتوں کا سردار اور جنت کے سردار ہیں، انہوں نے فرمایا آمین، اے اللہ جبرائیل کی بد دعا کو قبول فرما۔ اب اس بد دعا کی قبولیت میں کچھ شک رہے، اس لیے میرے بھائیوں میرے بہنوں، اللہ نے زندگی دی ہے، والدین حیات ہیں، اللہ نے موقع دیا ہے اپنے والدین سے محبت کریں، پیار کریں، ادب کریں، احترام کریں، ان کی عزت کریں، ان کی نافرمانی سے بچیں، دل آزاری سے بچیں، ان کو رلانے سے بچیں، ان کو ناراض ہونے سے بچیں، ان کو راضی رکھیں۔ یہی کامیابی کا راستہ ہے، یہی جنت کا راستہ ہے۔ جو والدین کا کہا نہیں مانتے نا وہ غرق ہو جاتے ہیں، وہ برباد ہو جاتے ہیں۔ قرآن پڑھیں نوح علیہ السلام کے بیٹے کا واقعہ کرام کا، جب باپ نے بلایا بیٹا کشتی پر سوار ہو جاؤ، بیٹے نے بات نہیں مانی، حال بینہما الموج فکان من المغرقین۔ نبی نوح علیہ السلام اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں بیٹا پانی بھر۔ ایک اور پیغمبر اپنے بیٹے کو کہتے ہیں اے بیٹا انی ارا فی المنام انی اذبحک، میں نے خواب دیکھا ہے میں چھری لے کر تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ بیٹا کیا کہتا فرما بردار بیٹا فعل فانظر ماذا ترى یا ابا جان مجھے ذبح کرنے کا حکم ہے، میں اللہ اکبر۔ پھر اللہ نے فرما بردار بیٹی کیا عظمت عطا فرمائی، آخری نبی امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی اسماعیل کی اولاد میں رب نے پیدا فرمایا۔ والدین کا فرما بردار تر جاتا ہے،
والدین کا نافرمان ٹوٹ جاتا ہے، والدین کا فرما بردار کامیاب ہو جاتا ہے، والدین کا نافرمان ناکام ہو جاتا ہے۔ اگر کسی کے والدین فوت ہو گئے ہیں، اب والدین کو یاد کرتا تو روتا ہے۔ جب ماں باپ کا خدمت، عظمت، مقام یہ موضوع بیان ہوتا ہے، پچھلے جمعہ بھی دیکھ رہا تھا اور آج بھی دیکھ رہا تھا، 60 سال بوڑھا روتا ہوا نظر آتا ہے، ڈاکٹر روتا ہوا نظر آتا ہے، انجینئر روتا ہوا نظر آتا ہے، سیاستدان روتا ہوا نظر آتا ہے، عالم دین روتا ہوا نظر آتا ہے۔ جب پوچھا جائے آپ کے پاس اولاد بھی ہے، بیوی بھی ہے، بچے بھی ہیں، پوتے بھی ہیں، پوتیاں بھی ہیں، بینک بھی، اکاؤنٹ بھی ہیں، پلازے بھی ہیں، دنیا کا مال بھی ہے، درہم و دینار بھی ہے، روپیہ پیسہ بھی ہے، پھر کیوں رو رہے ہو؟ وہ کہتے ہیں سب کچھ ہے، ماں باپ تو نہیں ہے۔ ان میں کوئی چیز ماں باپ کے متبادل نہیں ہے۔ جن کے والدین زندہ ہیں وہ بڑے خوش قسمت ہیں۔ ہم سے پوچھو، ہمارا دل کرتا ہے ہم والدین کی خدمت کریں۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا پڑھتے رہتے ہیں لیکن سمجھ نہیں آتی والدین سے احسان کیسے کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے، والدین دنیا سے چلے جائیں تو پھر 5 کام کر کے اپنے والدین کے ساتھ ان کی وفات کے بعد بھی نیکی کی جا سکتی ہے۔ پہلا کام یہ ہے کہ ان کی وفات کے بعد ان کے لیے بخشش کی دعا کریں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں عالم برزخ میں وہ فوج سلطان کا درجہ بلند ہوتا ہے، وہ پوچھتے پروردگار عمل تو ہم نے کیا نہیں، ترقی کیسے ہوئی؟ کہا جاتا ہے بے استغفاری والا تیری اولاد نے تیرے بخشش کی دعا کی ہے، ہم نے تیری پروموشن کر دی۔ دوسرا کام یہ کرنا ہے والدین کی طرف سے صدقہ کریں، خیرات کریں، مالی نیکی کریں، ان کی طرف سے حج کریں، عمرہ کریں، ان کو فائدہ دے گا۔ والدین سے احسان کرنے کی تیسری چیز یہ ہے کہ اپنے والدین کے لیے اچھی اچھی دعائیں کریں، بخشش کی، رحمت کی، جنت کی، جہنم سے نجات کی اچھی اچھی دعائیں کریں۔ چوتھا کام یہ ہے کہ والدین کے، ماں باپ کے جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ نیکی کریں، ان کے ساتھ سلوک کریں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا والدین کے جو رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ نیکی کرنا، حسن سلوک کرنا، صلہ رحمی کرنا بھی بڑی بڑی نیکی ہے۔ نبی علیہ السلام کے پاس آدمی آیا، ابھی آپ نے حدیث سنی ہے کہ ماں زندہ نہیں ہے، خالہ کے ساتھ نیکی کر، اللہ تعالی گناہ معاف کر دے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں، راستے میں ایک دیہاتی سے ملاقات ہوئی، اپنی پگڑی اتار کے اس کو دے دی، اپنی ایک سواری اس کو دے دی۔ ساتھیوں نے پوچھا یہ کون ہے؟ آپ کا رشتہ دار ہے؟ کہا نہیں۔ کوئی اس کا احسان ہے؟ پھر کون ہے؟ اپنی سواری دے دی، اپنی پگ، اپنی دستار دے دی۔ کہا اس کے ساتھ ایک پرانا رشتہ ہے، اس کا باپ میرے باپ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دوست تھا، اور میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ والدین کے رشتہ دار، والدین کے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ نیکی کرنا یہ بڑی صلہ رحمی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس طرح کے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والدین کا نافرمان، آخری بات سن لیجیے، وہ وہ شرابی سے بڑا گناہگار ہے، وہ بدکردار بے حیا انسان سے بڑا گناہگار ہے، وہ رشوت لینے والے راشی سے بڑا گناہگار ہے، وہ بے حیا اور بدکردار آدمی سے بڑا گناہگار ہے۔ حدیث سنیے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کیا میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں میں سے بڑے گناہوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بتلائیے، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا بڑے گناہوں میں جو بڑے بڑے گناہ ہیں، پہلے نمبر پر الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا وعقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا۔ اس حدیث میں شرک کے بعد والدین کی نافرمانی کو بڑا گناہ قرار دیا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں والدین کا دل دکھانے والا، اس نے موسموں کی ناقدری کرنے والا وہ کوئی چھوٹا گناہگار ہے؟ وہ بہت بڑا گناہگار ہے، بہت بڑا مجرم ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک، نیکی اور احسان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کی بے ادبی اور ان کی دل آزاری کرنے سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات. ہر والدین کی یہی خواہش ہوتی ہے ہماری اولاد ہمارے حقوق ادا کرے. کئی سارے والدین اپنی اولاد کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی کرتے ہیں. اپنا حق تو مانگتے ہیں، اولاد کا حق نہیں دیتے. انشاءاللہ اگلے جمعہ کے خطبہ میں اللہ نے زندگی دی موقع دیا، اولاد کے حقوق بتائے جائیں گے جو والدین کی ذمہ داری ہے اور وہ ادا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. انشاءاللہ حقوق اولاد کے عنوان پر اگلے جمعہ کے خطبے کا موضوع ہوگا. آپ حضرات ماشاءاللہ وقت پہ تشریف لاتے ہیں، مزید جلدی آنے کی کوشش کریں تاکہ پورا خطبہ سنیں اور مزید جو اضافی اجر و ثواب ملتا ہے جلدی آنے کا اس کو بھی حاصل کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی نیک تمناؤں کو اور دینی خدمات کو ایک